الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 130، 131، 132 بتوفیق اللہ تلاوت کی گئی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ ہے سود کی حرمت، سود کی مذمت۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بہت ساری علمی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر سود کی حرمت کا ذکر آ گیا، اس کے بعد پھر غزوہ احد کا ذکر شروع ہو گیا۔ پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ ظاہراً کوئی ربط اور جوڑ نہیں ہے، اور قرآن مقدس میں سب سے بڑی چیز ربط ہے، جوڑ ہے۔ سورت کا سورت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ آیت کا آیت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے علماء دیوبند کو خدمت نصیب فرمائی ہے کہ ربط بیان کرتے ہیں، جوڑ بیان کرتے ہیں۔ تو غزوہ احد سود کی حرمت، پھر غزوہ احد۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاد ایک ایسی چیز ہے، ممبروں پہ تقریر کرنی جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے،
بڑے جذبات سے بیان کرنا، طرز سے بیان کرنا، جوشیلا انداز، تبلیغی انداز، ادیبانہ انداز، کوئی مشکل نہیں ہے۔ عام طور پہ بیان کے 15 درجے بیان کیے جاتے ہیں کہ خطیب اس انداز سے خطاب کرتا ہے۔ لیکن یہ جو جہاد ہے، جہاد جس کا آج ذکر کرنا بھی دہشت گردی سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں اگر یہ جہاد کوئی عام عمل ہوتا تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں جو 35 جنگیں ہوئیں، غزوات ہوئے، جس پہ آپ تشریف لے گئے وہ غزوہ، جس میں نہ لے گئے لوگوں کو بھیجا وہ جنگ ہو گئی، عام لفظ ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام 35 جنگوں میں سے 27 غزوات میں خود تشریف لے گئے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عام آدمی کا دانت ٹوٹ جائے وہ معیوب نظر آتا ہے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو 2 شہید ہوئے تو آپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نا احسن من لم ترکت تو آئی لو۔ تو 27 غزوات میں آپ تشریف لے گئے، تو معلوم ہوا کہ غزوہ جہاد یہ بہت بڑا عمل ہے۔ مجھے دکھ ہے ان جماعتوں پہ جو جہاد کا نام نہیں لینے دیتے کہ نہیں جی جہاد کوئی نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا کرو گے، کیا سمجھو گے کہ فرما جب سے مجھے اللہ نے بھیجا جہاد فرض ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس امت کا آخری عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وہ بھی ایک غزوہ ہوگا، جہاد ہوگا۔ خود دیکھیں اگر یہ ہوتا کہ بس غزوات تھے، ہو گئے، جہاد ہو گئے، اب کوئی نہیں، تو کیا فرما آخر میں بھی اختتام اس دنیا کا جہاد پہ ہوگا۔ بہت بدقسمت ہے وہ مولوی، بہت بدقسمت ہے وہ خطیب، بڑا نامبارک ہے وہ مبلغ جو جہاد کی باتیں نہیں کرتا۔ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تم پہ ذلت کو مسلط کر دے گا۔ اور اس آدمی کا ایمان کمزور ہے جو شہادت کی دعا نہیں کرتا ہے۔ ایک تو ہے نا طاعون کی بیماری، یہ ہیپاٹائٹس سی اسی میں، کینسر بھی اسی میں، پیٹ کی بیماریاں بھی اسی میں، کوئی درد ذیل سے عورت فوت ہو جائے بچے کی پیدائش کے وقت یا اس کی وجہ سے، تو وہ بھی شہادت کی موت ہے، جل کے، کسی بلڈنگ کے نیچے آ کے، پانی میں غرق ہو کے۔ لیکن جو حقیقی شہادت ہے وہ یہ کہ شہید ہو، زخمی ہو، پھر ارتساس کوئی بات بھی نہ کرے، کوئی کھائے پیے نہیں، وہ شہادت ہے۔ اور اگر کھائے پیے وہ بھی شہادت ہے، لیکن اعلیٰ درجہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد حبیبک، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ملتی ہے جو کیسے قبول ہوئی۔ تو جہاد کے بغیر تو دین کا تتمہ ہی نہیں ہے، جہاد کے بغیر تو قیامت ہی برپا نہیں ہوگی، جہاد کے بغیر تو عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک کا جو اب بھی زندہ ہے آسمان پہ تتمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس غلطی میں کبھی بھی نہ آنا
کہ آدمی جہاد کا ذکر نہ کرے، نہیں جی یہ دہشت، ہاں حقیقی جہاد ہو، یہ بم دھماکے جو کچھ ہو رہے ہیں یہ سارے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد ہے مسلمان اور کافر سے جہاد ہو، پھر آدمی غالب آئے یا مغلوب ہو، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ تو ذکر ہو رہا ہے غزوہ احد کا، ذکر آ گیا سود کا، ظاہراً تو ربط کوئی نہیں ہے، لیکن ربط یہ ہے، فرمایا کہ غزوات کرنے ہیں تو پھر حرام مال سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ان میں سر فہرست سود کا ذکر کیا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، شکست ہوئی تھی صحابہ کرام کو ظاہری طور پہ غزوہ احد میں، اور وہ بھی حقیقت میں فتح تھی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن یہ ہرگز نہیں تھا کہ صحابہ کرام میں یہ سود خوری تھی۔ یہ تو قیامت تک ہدایت ہے، قرآن مجید حالات حاضرہ بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا ان سے تو فرق لگ گیا، انسان تھے، میں نے معاف بھی کر دیا، تم نے اگر جہاد کرنا ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی امت تو پھر سود سے بچنا ہوگا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اس لیے سود کی حرمت کا ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنو۔ اور دوسرا یہ کہ ایک عقیدہ بیان ہو گیا، انسان مشرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب، حاضر و ناظر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نظر و نیاز، منت منوتی کے لائق کسی کو نہ سمجھے، عبادت کے لائق اسی ہی کو سمجھے۔ تو پھر جتنا بڑا بھی گناہ کرے وہ اہل ایمان رہتا ہے، گناہ کی وجہ سے کافر نہیں بنتا۔ اس آیت سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہو دے گا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہ قرآن مجید میں 79 دفعہ آیا ہے، آمنو، اے ایمان والو نہ کھاؤ سود، کئی گنا بڑا ہوا۔ اگر کافر ہو جاتا انسان گناہ کی وجہ سے تو پھر یہ نہ آتا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ ایک اور مقام میں آیا کہ اے اہل ایمان، اگر تم میں سے جو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں، خاندان میں لڑائی ہو جائے، وہاں بھی آمنو آیا کہ اگر مومنوں میں سے دو لڑ پڑے تو صلح کرا دو، پھر اگر کوئی ان میں سے زیادتی کرے تو اسے سزا دو۔ لیکن لڑائی اتنا بڑا گناہ ہے مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، لیکن اس میں بھی آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوا۔ آج اب ان مولویوں سے، خطیبوں سے اختلاف ہے، بات بات پہ کفر کا فتویٰ، چٹا کافر، کالا کافر، ذرا بات آئی وہ ہے ہی کافر۔ وہ کفر یا لعنت ہو تو اپنے اوپر آتی ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ تم سود کئی گنا بڑا ہوا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ قلم کاغذ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بات ملے تو ہم لکھیں دین کے خلاف۔ یہاں کئی لوگوں نے، بدبختوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، اگر ایک گنا بڑا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، قرآن نے جو کہا کئی گنا بڑا ہوا۔ ایک آدمی سود لیتا ہے، ایک گنا ہو گیا تو نہ ہوا نا، تو کئی گنا فرمایا، حالانکہ بہت غلط چیز ہے۔ سود جب آدمی لیتا ہے، بڑھ گیا، نہیں دیا اور بڑھ گیا، نہیں دیا اور بڑھ گیا، نہیں دیا اور بن گیا، یہ تو عرف عام اس وقت یہ تھا۔ تو فرما اضعافا مضاعفا، ورنہ سود تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ سب حرام کے درجے میں۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، فرما اللہ تعالی نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود یہ کہ جنس سے ایک ہو اور انسان کمی بیشی کے ساتھ بیچے خریدے، ادھر سے کھجور دی ادھر سے کھجور لی، برابر ہونی چاہیے۔ اگر آج ہے کچھ عرصے کے بعد یہ لینی ہے تو یہ اس لیے غلط ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت ریٹ اور ہو، آج ریٹ طے کر لو، یہ ٹھیک ہے۔
ادھر سے گندم 1 بوری، ادھر سے 1 ہی بوری، اگر 2 بوریاں لیں گے وہ سود بن جائے گا۔ حتیٰ کہ سود کا اتنا برا دروازہ رب نے بند کیا ہے۔ کیسے؟ ادھر سے کھجور ہے بہترین، یار یہ مجھے ½ کلو دے دے، اور یہ 1.5 کلو لے لے، پھر بھی سود ہے۔ کہ اللہ نے یہ دروازہ بند کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ بند کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے ربا، سود، ایک ہوتا ہے ریبا۔ ریبا کا معنی ہوتا ہے شک، ویسے ربا کا معنی نفع ہوتا ہے، لیکن جب شریعت کی اصطلاح میں آتا ہے تو وہ سود جو ناجائز نفع۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ شریعت میں ریب حرام ہے، ربا حرام ہے، یہ سود حرام ہے، اور ریبا بھی حرام ہے۔ ریبا کہتے ہیں کہیں سود کا شک پڑ جائے پھر بھی وہ حرام ہے۔ اب حدیث سنانے لگا ہوں میں، بخاری و مسلم کھولنے لگا ہوں ذہنی طور پہ، کہ ایک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب سود اتنا عام ہو جائے گا، لوگ بچنا چاہیں گے، ان پہ گرد و غبار پھر بھی پڑ جائے گا۔ اس چیز کو لے کے چلنا۔ رات پہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا، مشکاہ شریف کی حدیث، کہ میرے آقا نے فرمایا جو سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، اس میں تعامل کرتا ہے، 36 گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ لکھنے والا، اس میں منیجری کرنے والا، اس میں جگہ دینے والا، کرائے پہ دی، رینٹ پہ دی، وہ جگہ دینے والا، گواہی دینے والا، ترغیب دلانے والا، سب اسی درجے میں آ گئے۔ تو فرمایا ایمان والو نہ کھاؤ تم سود، کئی گناہ بڑھاؤ۔ 2 گناہ ہیں جن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ لڑائی کر لو۔ ایک باپ کبھی کہے بیٹے کو، استاد شاگرد کو کہے، آپ پھر دیکھتے ہیں میدان میں تو انسان کا دل کانپ جاتا ہے کہ یار باپ، استاد، بڑا بھائی کتنا تنگ ہو گیا۔ سود ایک ایسی چیز ہے، فرمایا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر سود نہیں چھوڑو گے پھر آؤ للکار کے میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ جنگ کرو۔ سمجھنے والا اس سے سمجھ۔ ایک اور مقام ہے جہاں ہے، بس اس کے بعد کوئی نہیں۔ وہ حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا من عادى لي وليا، جو میرے دین کے خدام اولیاء اللہ ان سے دشمنی رکھے گا، وہاں میرے آقا نے فرمایا آذنتہ بالحرب، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جنگ کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ، علماء حق، دین کے خدام، ان سے جنگ نہ کرنا، ان سے لڑائی نہ کرنا، ان سے بغض نہ رکھنا۔ فرمایا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ۔ یہ جو بے ہے نا، آپ نے تو سمجھا ہے نا کہ شاید کوئی یہ معمولی چیز ہے۔ کتاب البیوع فقہ کی کتابوں میں، پھر حدیث پاک کی کتابوں میں، بخاری شریف سے لے کے چھوٹی کتابوں تک ایک بے مرابخہ ہوتی ہے۔ عمر میرا بیٹا چیز لے کے آیا، نفع پہ دے دی، یہ مرابخہ ہے۔ پیسے لے لیے کہ بھائی آخر خرچہ ہے، میں کام کروں۔ ایک ہے تولیہ، تولیہ یہ برابر، جتنے کی لی اتنے کی دے دی۔ ایک ہے بے سلم، پیسے پہلے ہو گئے، چیز بعد میں دی۔ ایک ہے بے صرف، ادھر سونا ادھر سونا، ادھر چاندی ادھر چاندی۔ ایک ہے بے فاسد، تھوڑی سی شرط ہٹا دو وہ جائز ہو جاتی۔ ایک ہے بے باطل، ادھر سے پیسے ادھر سے خنزیر ادھر سے حرام، یہ بے باطل ہے۔ کتنی اس میں تفصیل ہے۔ پھر ایک ہے اقالہ، اقالہ کہتے ہیں سودا لیا، اس کو پسند نہیں آیا، واپس کر دیا۔ میرے آقا کو اپنی امت کے ساتھ اتنی محبت، فرمایا جو کسی کے ساتھ اقالہ کرے، اقالہ، چل یار کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ جو بیانے مار دیتے ہیں یہ نرا حرام، عین الحرام ہوتا ہے بیانے مار لینا۔ ایک آدمی کہ یار وہ سودا پسند نہیں، کو مجبوری ہے، اس میں کیا ہے؟ فرما اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہ معاف فرما دیتے۔ ایک شخص آیا مسلمان ہوا، چند دن کے بعد کہتے ہیں اکلنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اکالا کر لیں، اپنا ایمان لے لیں، میں تو بس کافر رہوں گا۔ فرما کیوں؟ مدینہ میں آؤں بخار ہو گیا۔ فرما نہیں، ان المدینہ کالکیر، مدینہ طیبہ تو لوہار کی بھٹی کی طرح ہے، یہ جو غلط لوہا ہے اس سے زنگ ہے، اس کو صاف کرتا ہے، کوئی اکالا نہیں کرنا۔ تو معلوم ہوا اکالا کا معنی کیا ہے؟ فاسد۔ پھر ہم جب پڑھاتے ہیں فقہ میں کیا پڑھاتے ہیں؟ خیار عیب، کوئی چیز لی عیب نہیں بتایا، اسے اختیار، یار تو نے نہیں بتایا تھا واپس کر لو۔ ایک خیار شرط ہوتا ہے کہ شرط لگائی کہ بھائی مجھے 3 دن دے دو۔ ایک خیار رویت ہوتا ہے کہ چیز دیکھی نہیں لے لی، یار میں نے کہا جو تھا میں نے دیکھی نہیں ہے، یہ شرط نہیں لگائی لیکن خیار۔ یہ ساری چیزیں فقہ کے اندر موجود ہے۔ جب ہم کتاب الوجوب مدرسوں میں پڑھاتے نا ہر سال، تو الحمدللہ 3 مہینے اس پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر۔ معلوم ہوا تقوی کی بنیاد پہ ڈرے گا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے ایک مشکل بات آگئی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ سود کے معاملے میں فرما واتقوا النار، ڈرو آگ سے، التی اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب وہ جو جن کو توحید کا حیض ہے اللہ انہیں ہدایت دے، ہر کسی کو کافر کافر کہتے ہیں، ان کے نزدیک سود کھانے والا کافر ہے۔ کیوں کافر ہے؟ قرآن نے ساتھ ذکر کیا عدت للکافرین، تو معلوم ہے جو سود کھائے گا کھلائے گا وہ کافر ہے، جہنم میں جائے گا۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ میں ایک حدیث پڑھ کے سمجھاتا ہوں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، ترجمہ ہے فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ حالانکہ کون کہتے ہیں وہ کافر نہیں ہوا، گناہگار ہے۔ کافر ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی، اسے کہہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تو نے کافروں والا کام کیا، کافر نہیں ہوا، کافروں والا کام ہے کیا ہے۔ جس طرح کوئی آدمی کام کرے، ناچ رہا ہو، یا عورتیں ناچ رہی ہیں تو وہاں کھڑا ہے، ویسے کہیں دیکھو تو ولی اللہ بنتا ہے، یہ کوئی گناہ ہے، کہتے کنجروں والا کام کیا ہے، کنجروں والا کام کرا ہے، کہتے ہیں نا۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا کہ جہنم سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، سود خورو بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، یہ کام کافروں کا ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ مسلمان تو قرض حسنہ اس کے بدلے میں ہے، دے دیتے ہیں، پھر جتنا عرصہ کہا پوچھتے نہیں ہے، اتنے عرصے کے بعد دیں گے، پھر اس پہ بدلہ نہیں دیتے، پھر اس سے کوئی ان دنوں میں تحفہ نہیں دیتے، ہاں کو پہلے سلسلہ ہو تو علیحدہ، ان دنوں میں نہیں دیتے، کہیں سود کا شک نہ پڑے۔ اس لیے سود کھانے والا کھلانے والا اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں ایک اور بات سمجھ، بالکل سود خور وہ کافر ہے، یہ اور جزئی ہے۔ کیسے کافر ہے؟ سود کھاتا ہے اور ساتھ کہتا ہے حلال ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ناجائز ہے، یا کہہ رہا ہے مجبور، وہ اس درجے میں نہیں آئے گا، اس درجے میں نہیں آئے گا۔ یہ جو قرآن نے بیان کیا یہ اس وقت آئے گا سود کھا رہا ہے، لے رہا ہے، دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے اور کہتا ہے استحلال حلال ہے، کون حرام کہتا ہے؟ جس طرح نماز چھوڑ کہتا ہے کون سی نماز ضروری ہے، کس نے کہا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس طرح یہ اہل قرآن ہے نا، ایک لوگ ہیں اہل قرآن، حدیث کو نہیں مانتے، وہ 3 نمازیں مانتے اور نماز ہی نہیں مانتے، سیدھے وہ کافر۔ تو یہاں بھی جو بیچارہ مجبور ہے اسے کافر نہیں کہنا، اسے جہنمی نہیں کہنا، اس کی اضطراری حالت کے لیے دعا کرنی، اللہ رب العزت اسے اس سے نکالے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ ذکر کر کے فرما وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یا اللہ ان گناہوں سے ہم کیسے بچیں گے، کمزور ہیں، واقعی یہ گناہ بڑے ہیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود میں بے برکتی ڈالتے ہیں، خرید و فروخت میں اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ فرما وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے آقا نے 6 چیزوں کا ذکر کیا،
الحنطۃ بالحنطہ، یہ 6 چیزیں ہیں، ان میں برابر سرابر ہوگا. کبھی بیشی آئے گی تو سود بن جائے گا، کلو سیب لے لے 2 کلو دے دینا، سود ہے. لیکن اگر کوئی سوال کرے کہ استاد 6 چیزیں آئی ہیں اور تو جہان کی چیزیں نہیں آئی ہیں، اسی کو قیاس کہتے ہیں. الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح، اس طرح آیا ہے. 6 چیزیں ذکر کر کے پھر، چونکہ اس وقت عرف عام میں 6 تھی. یہ جو ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، اسی کو فقہ کہتے ہیں، اسی کو قیاس کہتے ہیں. آج اگر کسی کو کہیں کہ یار یہ جو اسٹرابری ہے یہ 10 کلو دینا اور ادھر سے کہنا مجھے 12 کلو دے دینا، سود ہے. تو اسٹرابری کا تو ذکر حدیث میں ہے ہی نہیں. پھر فقیر جواب دے گا اسی کو قیاس کہتے ہیں، اسی کو قیاس کہتے ہیں. جبانی پال یار 1 من لے لے لیکن میں لوں گا 1.25 من، سود ہے. کہاں ذکر ہے حدیث میں؟ تو 6 چیزیں ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو علماء کی اسی لیے پھر قدر ہے نا کہ وہ مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، مسئلہ اس سے بیان کرتے ہیں، اسی کو فقہ کہتے ہیں. فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقہ بہت بڑا اللہ نے مقام دیا ہے. وہ جو عنوان باندھتے ہیں اس میں ساری فقہ لے آتے ہیں. میں ایک عنوان باندھتا ہوں، آگے دیکھنا قرآن سے ثبوت دے دیتے ہیں امام بخاری، یہ حدیث سے دے دیتے. ہاں، ان کی فقہ اور امام ابو حنیفہ کی فقہ کا مقابلہ کیا جائے تو پھر امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ پوری دنیا میں رائج ہے، اور انہیں جو مقام ملا ہے وہ حدیث لانے کی وجہ سے. محدثین میں بہت بڑا مقام ہے. امام ابو حنیفہ کو درایت میں، مسئلہ سمجھانے میں بہت بڑا مقام ہے. فرما واطیعوا اللہ والرسول، پریشان نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. پھر پیار سے سمجھایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ٹائم بہت تھوڑا ہے، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اشرف مغفرت والا نا، جلدی کرو اپنی بخشش کراؤ. اگر آج جو اعلان ہو کہ بھائی 1 گھنٹے کے بعد اعلان ہونے لگا یہ آسمان پہ نام لکھا جائے گا، تو مجھ جیسا عاجز، آپ جیسے عظیم لوگ کتنے پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں میرا کیسے نام آتا ہے. لیکن اللہ نے پردے رکھے ہیں. فرما وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت میں جلدی کرو، اللہ کو راضی کرو. وہ پہلے آسمان پہ آ کے روزانہ فرماتا ہے، یعنی رحمت قریب ہو جاتی ہے. علم مستغفر، کوئی بخشش مانگنے والا ہے ہم بخشش کر دیں گے. وجنت، جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے اور لمبائی کا کیا کہنا ہو. عدت للمتقین، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی. اللہ عمل